السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 16 دسمبر 2024 کو بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے کچھ ایسا کیا جو نہ صرف ایک خاتون کی توہین ہے بلکہ بھی مذہبی آزادی اور انسانی وقار کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہے۔ اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہاں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ دوستو، 16 دسمبر کو پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب تھی۔ 1000 سے زیادہ آیوش ڈاکٹروں کو تقرری خطوط دیے جا رہے تھے۔ ان ڈاکٹروں کے لیے خوشی کا دن تھا، ان کی محنت کا پھل تھا، لیکن جو کچھ وہاں ہوا وہ شرمناک ہے۔ جب ڈاکٹر نصرت پروین، جو کہ نقاب پہنی ہوئی تھی، اسٹیج پر اپنا تقریری خط لینے آئی تو چیف منسٹر نتیش کمار نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے اس خاتون کا نقاب اتار دیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک ریاست کے سربراہ نے عوامی طور پر ایک خاتون کی توہین کی۔ دوستو، یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس خاتون کی شناخت ہے، اس کے عقیدے کا حصہ ہے، اس کا حق ہے، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے، کسی کے ذاتی معاملات میں اس طریقے سے مداخلت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ملک اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، جو دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے یہاں سب کو برابری ملتی ہے، وہ ملک اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ یہ واقعہ پہلا نہیں ہے دوستو۔ حجاب پر پابندی، مساجد پر حملے اور لنچنگ کے واقعات، اور اب یہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آتا ہے جو بھارتی مسلمانوں کی مشکلات کو اجاگر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک ریاست کا چیف منسٹر ہے۔ وہی شخص جو قانون کا محافظ ہونا چاہیے وہ خود قانون توڑ رہا ہے۔ وہی شخص جو سب کی حفاظت کرے وہ خود کیسے توہین کر سکتا ہے؟ دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے پیش کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تقسیم غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج جب یہ واقعات دیکھتے ہیں تو یقین آتا ہے کہ قائد اعظم کتنے دور اندیش تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بھارت میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا الگ ملک چاہیے جہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ان کی عزت اور احترام ہو۔ اور آج 2025 میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کا قیام کتنا ضروری تھا۔ ہمیں شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک ہے جہاں کوئی ہمارا نقاب نہیں اتار سکتا، جہاں کوئی ہماری داڑھی نہیں کاٹ سکتا، جہاں ہم آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں، اور آج کے واقعات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کتنے صحیح تھے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو پر، عورت کے حقوق۔ دوستو، بھارت میں جب بھی عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، وومن امپرومنٹ، اور نہ جانے کیا کیا نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مسلمان خاتون اپنی مرضی سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے نقاب پہنتی ہے تو اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسے اتارے۔ یہ کیسی وومن امپرومنٹ ہے؟ یہ کیسا احترام ہے؟ ڈاکٹر نصرت پروین نے اپنی تعلیم مکمل کی، وہ ڈاکٹر بنی، انہوں نے سرکاری امتحان پاس کیا اور وہ معاشرے کی خدمت کرنے آئی تھی، لیکن انہیں اس خوشی کے دن اس توہین کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا یہ قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے چھوٹے کپڑے پہننا چاہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی آزادی ہے، لیکن پھر جب کوئی عورت اپنی مرضی سے حجاب یا نقاب پہننا چاہے تو اس پر پابندی کیوں؟ یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں قانونی پہلو کی۔ بھارتی آئین کے دفعہ 25 ہر شہری کو مذہبی آزادی دیتی ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، لیکن نتیش کمار نے یہ حق چھین لیا۔ انہوں نے خاتون کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا، اور یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے۔ کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی معاشرے میں ایک عورت کی عزت اور وقار کی حفاظت پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ اگر یہ حرکت کسی ہندو خاتون کے ساتھ ہوتی، اگر کسی کی ساڑی یا بندی سے کوئی مداخلت کرتا تو کیا ہوتا؟ پورا ملک سر پر اٹھا لیتے، لیکن جب مسلمان خاتون کے ساتھ ہوا تو صرف خاموشی۔ یہ انصاف نہیں ہے دوستو۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس واقعے پر بین الاقوامی سطح پر بھی آواز اٹھی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس خاتون کی عزت پر حملہ قرار دیا۔ کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کو مذمت کی اور سوشل میڈیا پر لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ سابق اداکارہ وزیرہ وسیم نے بھی معافی کا مطالبہ کیا، لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نتیش کمار معافی مانگے گا؟
क्या उन्हें एहसास होगा, क्या उसको एहसास होगा कि उसने गलती की है, उसे माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार को कि फौरी तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खातून की तौहीन है, ये मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जी है, ये इंसानी वक़ार के खिलाफ जुर्म है। एक अवामी नुमाइंदा, खास तौर पर चीफ मिनिस्टर, माशरे में एक मिसाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी शराफत है, अगर उन्हें इंसाफ का जरा भी ख्याल है, तो उन्हें फौरी तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो शख्स एक शहरी के बुनियादी हुकूक का एहतराम नहीं कर सकता, वो पूरी रियासत का सरबराह कैसे बन सकता है। दोस्तों यहाँ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, मुसलमान कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने इस मुल्क की तामीर के लिए अहम किरदार अदा किया। तालीम, तिब, साइंस, खेल, फन, हर शोबे में मुसलमानों ने अपना हिस्सा डाला है। डॉक्टर नुसरत परवीन जैसी खवातीन जो डॉक्टर बनकर माशरे की खिदमत करना चाहती हैं, उनकी कदर की जानी चाहिए, उनका एहतराम करा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि भारत में आज एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां मुसलमान खुद को गैर महफूज समझते हैं। दोस्तों ये वाक़या हमें कुछ सिखाता है। अव्वल कि कायदे आज़म की दौर अंदेशी की हमें कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान के रहमत का शुक्र अदा करना चाहिए, और औरतों के हुकूक की बात सिर्फ जुबानी नहीं अमली होनी चाहिए। मजहबी आज़ादी हर मुसलमान का बुनियादी हक है और उसका एहतराम लाजिम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ होगा, डॉक्टर नुसरत परवीन को इंसाफ मिलेगा और नीतीश कुमार अपनी गलती का एहसास करेगा और माफ़ी मांगेगा और इस्तीफा देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो ज़रूर मिल सके। जज़ाकल्लाह।